اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مقتدانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى صباح یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سبط حسن ابن اشفاق حسین مرحوم کی روح کو اصالہ ثواب فرما دیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بزرگان محترم، ہم سب مل کر اس وقت دنیا کی عظیم ترین عبادت میں مصروف ہیں جسے ذکر محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ اللہ اس ذکر کو بپا کرنے کی توفیق ہر انسان کو نصیب فرمائے اور ہماری اور آپ کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں مشکور و مقبول فرمائے۔ اور چونکہ آج کی مجلس ترحیم میں مجلس اصالہ ثواب ہے تو آپ کی خدمت میں کچھ باتیں موت کے حوالے سے عرض کرنی ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم آئے اللہ کی جانب سے ہیں، ہمیں جانا بھی اللہ کی جانب ہے۔ ایک حقیقت بشریت ہے جس کا اللہ اعلان کر رہا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم آئے بھی اللہ کی جانب سے ہے، ہمیں پلٹنا بھی اللہ کی جانب ہے۔ پھر اس کا مفہوم اللہ نے دوسرے آیت میں ارشاد فرمایا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، کہ جو بھی چیز اس زمین پہ رہ رہی ہے اس کو فنا ہے، اس کو بقا نہیں ہے، اس کو فنا ہے، اس کو بقا نہیں ہے۔ موت ہر نفس کو آنی ہے، کسی کو بھی موت سے فرار نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، سب کو موت آنی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور موت کہتے کسے ہیں؟ آسان کی تعریف، افتراق الروح عن الجسد هو الموت، روح کا جسم سے الگ ہو جانا اسے موت کہتے ہیں، اسے انتقال کہتے ہیں، اسے موت کہتے ہیں۔ اب جب موت کہتے ہیں روح کا جسم سے الگ ہو جانا، تو اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ موت ہمیں عطا کون کرتا ہے، موت دیتا کون ہے؟ تو اللہ نے پھر ارشاد فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہ حبیب کہہ دیجئے کہ یہ ملک الموت اللہ کے اذن سے تمہاری روح کو قبض کرتا ہے۔ یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت تمہاری روح کو قبض کرتا ہے، الذی وکل بکم، کہ جس کو اسی کام کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کو تمہارے رب کی طرف پلٹا دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے موت کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت روح کو قبض کرتا ہے تو کس زمین پہ کرتا ہے، کس جگہ پہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، علماء کرام تشریف فرمائیں،
وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی بھی نفس کو نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا کہ کس زمین پر اسے موت آئے گی۔ چلے تھے ہندوستان سے عراق میں زیارت کرنے کے لیے، سوچا تھا ہندوستان میں انتقال ہوگا، کربلا میں انتقال ہو گیا، نجف میں انتقال ہو گیا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی بھی نفس کو نہیں پتا کہ کس زمین پہ موت آئے گی، کس زمین پہ موت آئے گی، کہیں پر اس کو موت آ سکتی ہے۔ یہ جو اللہ ہر جگہ کہہ رہا ہے کہیں پہ موت آ سکتی ہے، ملک الموت اس کی روح قبض کر دیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم ہماری بارگاہ میں آنے کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ تمہیں نہیں پتا کہ کہاں پہ تمہیں موت آ جائے گی، تمہیں کب ملک الموت تمہاری روح کو قبض کر لے گا، ہمیشہ تیار رہو۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی بھی نفس کو نہیں پتا کہ موت اسے کہاں آئے گی۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کہ دیکھو جو ملک الموت روح کو قبض کرتا ہے، یہ روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ وما کان لنفس ان تموت، کسی بھی نفس کو موت نہیں آتی ہے الا باذن اللہ، مگر یہ کہ جب اللہ کا اذن ہو جائے تو ہمیں موت پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کا اذن سمجھ پہ اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور کسی بھی نفس کو موت نہیں آتی ہے مگر یہ کہ جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اور موت جو آئے گی روح کون قبض کرے گا؟ ملک الموت قبض کرے گا۔ یعنی پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ ملک الموت اللہ کے اذن سے مومن کی روح کو قبض کرتا ہے، ملک الموت اللہ کے اذن سے مومن کی روح کو قبض کرتا ہے۔ اصالِ ثواب کی منڈلی سے اس لیے یہ روایت آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، تو بات طے ہو گئی نا کہ ملک الموت اللہ کے اذن سے تمہاری روح کو قبض کرتا ہے۔ کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے۔ میں بار بار توجہ دے رہا ہوں، اللہ کے اذن سے لفظ کے اوپر توجہ دے رہا ہوں، اس پہ توجہ رکھیے گا اور مومن کی عظمت کو سمجھیے گا کہ مومن کی روح اللہ کے اذن سے ملک الموت قبض کرتا ہے، روح کو قبض کرتا ہے۔ اب آئیے کہ مومن کی عظمت کیا ہوتی ہے دیکھیے گا۔ روایات میں لکھا ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ لما اسریا بی الی السماء السابعہ، کہ جب میں شب معراج 7ویں آسمان پر پہنچا، رأیت ملک الموت، میں نے ملک الموت کو دیکھا، ملک الموت نے مجھ کو دیکھا، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس سلام کا جواب دیا۔ جب میں نے سلام کا جواب دیا تو ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ اذا وصلت الی الارض فابلغ عنی السلام الی علی ابن ابی طالب، یا رسول اللہ جب زمین پر جائیے گا تو میری طرف سے علی کو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ تو فوراً اللہ کے رسول نے کہا کیف تعرفہ، تم علی کو کیسے جانتے ہو؟ تو جناب ملک الموت نے کہا کہ کیف لا اعرفہ، تو میں کیسے علی کو نہ جانوں؟ اس لیے لأن اللہ امرنی اللہ اقبض ارواح شیعت علی ابن ابی طالب اللہ باذنہ ہی، کیونکہ اللہ نے جب مجھے ملک الموت بنایا تو مجھے حکم دیا کہ دیکھو جب تک علی سے اجازت نہ لے لینا، علی کے شیعوں کی روح کو قبض نہ کرنا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ لأن اللہ امرنی اللہ اقبض ارواح شیعت علی ابن ابی طالب اللہ باذنہ ہی، کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک علی کے شیعوں کی روح قبض کرنے کی اجازت علی سے نہ لے لینا تو تم اس کی روح کو نہ قبض کرنا۔ اب دو باتیں ہو گئی، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اللہ کہتا ہے ملک الموت روح قبض کرنے کی اجازت اللہ سے لیتا ہے۔ روایت کہہ رہی ہے کہ ملک الموت علی کے شیعوں کی روح قبض کرتا ہے، تو کس سے اجازت لیتا ہے؟ علی سے اجازت لیتا ہے۔ اب دونوں میں تناقض تو ہو نہیں سکتا کہ ایک میں کہا جائے علی سے اجازت، ایک میں کہا جائے قرآن میں اللہ سے اجازت۔ تناقض اس وقت ہوگا جب علی کی اجازت الگ ہو، اللہ کی اجازت الگ ہو، تناقض ہوگا۔ لیکن اگر علی کی اجازت اللہ کی اجازت ایک ثابت ہو جائے تو تناقض نہیں ہوگا۔ ہمیں پتہ نہ چلتا اجازت ایک ہے یا ایک نہیں ہے۔ اگر ایک واقعہ نہ ہوتا
ملک عراق میں شہر کوفہ میں مسجد اعظم میں منبر ابیض پر خطیب منبر سلونی نے اگر یہ نہ کہا ہوتا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، واللہ نحن اذن اللہ المعزون، با خدا خدا کا اذن یافتہ اذن ہم اہل بیت ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ نحن اذن اللہ المعذون، ہم اللہ کا اذن یافتہ اذن ہیں، ہمیں الگ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نحن اذن اللہ، ہم اللہ کا اذن ہے۔ تو مومن کی روح جب قبض ہوتی ہے تو ملک الموت اللہ سے اجازت لیتا ہے، اور جب مومن قبر میں پہنچتا ہے تو آپ کو بتاؤں چھٹے امام فرماتے ہیں، قال الامام الصادق علیہ السلام اِنَّا لِلْقَبْرِ كُلَّ يَوْمٍ كَلَامًا، کہ یہ قبر روزانہ کلام کرتی ہے، وَيَقُول، اور کہتی ہے، اَنَا بَيْتُ الْوَحْشَةِ، میں وحشت کا گھر ہوں، انا بیت الغربہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، انا القبر، میں قبر ہوں، انا روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، انا روضۃ من ریاض الجنہ، میں جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوں، میں جہنم کی آگ میں سے ایک آگ ہوں۔ قبر ایک ہے، صفتیں دو ہیں۔ یہی قبر جنت بن جاتی ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور یہی قبر جہنم کی آگ میں سے ایک آگ بن جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا کیسے ہے کہ قبر تو ایک ہے لیکن صفتیں دو ہیں؟ ہمیں نہ پتہ چلتا کہ یہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ کیسے بنتی ہے اگر ہمیں رسول کی حدیث نہ پتہ چلتی۔ رسول نے فرمایا، الا من احب علیا، الا من احب علیا حول اللہ علیہ سکرات الموت وجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ اے لوگوں یاد رکھنا، جو بھی علی سے محبت کرے اللہ موت کی مشکلات کو اس پہ آسان کر دیتا ہے، وجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اور اس کی قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ وجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اور اس کی قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے، لیکن شرط ہے علی سے محبت کرے۔ اور صرف علی سے محبت کرنا ہی کافی نہیں ہے، کچھ اور شرائط بھی ہیں۔ غالباً صحابی کا نام ہے سعد ابن معاذ۔ برادران اہل سنت میں اس روایت کو لکھا، اور شیعوں کے ابھی یہ روایت موجود ہے کہ جب اس صحابی کا انتقال ہوا ہے تو اس صحابی کے سلسلے میں علماء نے لکھا کہ کفنہ رسول اللہ، غسلہ کفن رسول اللہ، ودفنہ رسول اللہ بقمیصہ۔ رسول نے اس صحابی کو خود اپنے ہاتھ سے غسل دیا، رسول نے اس صحابی کو اپنے ہاتھ سے کفن دیا، رسول نے اس صحابی کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا اپنی قمیض میں، اپنی قمیض میں۔ نبی کی قمیض ان کو میسر ہوئی تو ایک مرتبہ جیسے ہی اس سعادت کو جناب سعد کی ماں نے محسوس کیا تو کہتی ہیں، ہنیئا لکا ایھا السعد بالجنہ، اے سعد تجھے مبارک ہو، تجھے تو جنت نصیب ہو گئی۔ رسول نے تجھے غسل دے دیا، رسول نے تجھے کفن دے دیا، رسول نے تجھے دفن کر دیا اور اپنے قمیص کا کفن دیا، تجھے جنت مبارک ہو۔ تو فوراً اللہ کے رسول نے کہا
یا ام سعد لا تجزعی علی اللہ، اے ام سعد اتنا خوش نہ ہو، کیوں؟ فإن للسعد ذمة، تمہیں پتہ نہیں ابھی سعد کو قبر میں فشار قبر ہو رہا ہے۔ جیسے ہی جناب ام سعد نے سنا کہ جناب سعد کو فشار قبر ہو رہا ہے، آپ نے غسل دیا، کفن دیا، دفن کیا، کیوں انہیں فشار ہو رہا ہے؟ کہا تمہیں پتا نہیں کہ انہو کانا فی خلقہ مع اہلہ سوءا، یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا برتاؤ اچھا نہیں تھا، ان کا رویہ اچھا نہیں تھا، اپنی فیملی کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں تھا، اپنے گھر والوں کو پریشان کیا کرتے تھے، باہر اچھے سے سب سے ملاقات کرتے تھے، لیکن گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں تھا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کسی کو آزمانا ہو تو یہ نہ دیکھو کہ باہر کیسے مل رہا ہے، یہ دیکھو کہ گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے۔ انہو کانا فی خلقہ مع اہلہ سوءا، کہ جناب سعد ابن معاذ اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا برتاؤ اچھا نہیں تھا، اپنے فیملی کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں تھا، اپنا اخلاق اچھا نہیں تھا، تو فشار قبر ہو گیا۔ کون تھے؟ صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے۔ کس صحابی نے کیا کیا؟ وہ صحابی اپنے گھر کے اہل کے ساتھ، صحابی اپنے گھر کے اہل کے ساتھ، صحابی اپنے گھر کے اہل کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہ کرے تو صحابی پہ فشار قبر ہو جائے۔ تو اب میں سوال کرتا ہوں جناب سعد کے اہل افضل ہے یا نبی کے اہل بیت افضل ہے؟ تو سب یہ کہیں گے سعد کے اہل بیت افضل نہیں ہے، نبی کے اہل بیت افضل ہے۔ تو جب سعد کے اہل بیت کے ساتھ خود سعد اچھا رویہ اختیار نہ کرے تو ان پہ فشار قبر ہوتا ہے، تو جو نبی کے اہل بیت کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہ کرے اس کا انجام کیسا ہوگا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جب جناب سعد کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہ ہو تو ان پہ فشار قبر ہوتا ہے، تو جو نبی کے گھر والے ہیں اگر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہوگا تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ ان کا کیا حشر ہوگا؟ عزیزان گرامی، اسی لیے کہا گیا ہے کہ مومن کو آپس میں صلہ رحمی رکھنی چاہیے، ایک دوسرے سے ملتے رہنا چاہیے، اس کے خیال رکھنا چاہیے، اس سے باتیں کرنا چاہیے، اس کی پریشانیوں کو سننا چاہیے، اس کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہیے، سب کچھ مومن کو کرنا چاہیے۔ اور جب مومن یہ سب چیزیں کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو روایات میں بیان کی گئی ہے، مومن کو جو کام آتی ہے وہ محبت اہل بیت ہے، اہل بیت کی محبت ہے۔ کتاب المحاسن سے پڑھ رہا ہوں اس روایت کو۔ کتاب المحاسن میں راوی روایت کرتا ہے کہ دیکھیے گا کہ موت کا کتنا گہرا تعلق ہے علی سے، علی کی محبت سے۔ راوی روایت کرتا ہے کہ صلی بنا رسول اللہ الصبح، رسول اللہ نے ہم کو نماز صبح کی جماعت کرائی، والتفت الینا، اور ہماری طرف متوجہ ہوئے، وقال، اور فرمایا، یا معاشر اصحابی، اے میرے پیارے صحابیوں، ان رأیت البارحہ فی المنام میں عمی حمزہ واخی جعفر، میں نے کل خواب میں اپنے چچا حمزہ کو دیکھا ہے اور اپنے بھائی جعفر کو دیکھا ہے۔ میں ان سے قریب، میں ان کے پاس گیا، ان سے قریب ہوا۔ فَإِذَا بَيْنَ أَيْدِيهِمَا طَبَقٌ مِّن نَبَقٍ، ان کے سامنے بیر کا طبق رکھا ہوا تھا۔ فَأَكَلَا سَاعَةً، تھوڑی دیر اس نبق کو کھایا، اس بیر کو کھایا۔ فَتَحَوَّلَ النَّبَقُ عِنَبًا، جب اس کو کھا چکے تو وہ نبق، وہ بیر انگور کی شکل اختیار کر لیا اس نے۔ فَأَكَلَا سَاعَةً، پھر اس کو کھایا، جب کھا چکے فَدَنَوْتُ مِنْهُمَا، میں ان سے قریب گیا۔ وَقُلْتُ، میں نے کہا، أَيَّ الْأَعْمَالِ وَجَدْتُمَا أَفْضَلَ بَعْدَ الْمَوْتِ، کہ آپ جب اس دنیا سے گئے تو آپ نے افضل اعمال کن چیزوں کو پایا؟
افضل اعمال کن چیزوں کو پایا؟ تو جناب حمزہ اور جناب جعفر گویا ہوئے، اور گویا ہونے کے بعد کہتے ہیں بالآباء والامہات کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے، وجدت افضل الاعمال، ہم نے تین چیزوں کو سب سے بہترین پایا۔ کہا کون کون سی تین چیزیں؟ کہا الصلاۃ علیک وسقی الماء، کہ لوگوں کو پانی پلانا اور آپ پہ درود بھیجنا، وحب علی ابن ابی طالب، اور علی سے محبت کرنا افضل عبادت ہے۔ الصلاۃ علیک وسقی الماء وحب علی ابن ابی طالب، آپ پہ درود بھیجنا افضل عبادت ہے، لوگوں کو پانی پلانا افضل عبادت ہے، اور علی سے محبت کرنا افضل عبادت ہے۔ مجھے تینوں چیز اس مجلس میں عام طور پہ نظر آتی ہے۔ جب میں مجلس پڑھ رہا ہوں آپ درود پڑھ رہے ہیں، مجلس کے بعد پانی بھی پلایا جائے گا، اور محبت علی کا اظہار کرنے کے لیے آپ صلوات اور نعرہ بھی لگاتے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ حیدری یا حیدری یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ علیک وسقی الماء وحب علی ابن ابی طالب، یہ پانی پلانا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن کیا ہے؟ افضل اعمال، آپ پہ درود بھیجنا اور لوگوں کو پانی پلانا۔ ماشاءاللہ ہمارے قاسم بھائی سبیل کے حوالے سے نجف میں بڑے مشہور ہیں، الحمدللہ سبیل لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں سب کو، تو کتنا ثواب مل رہا ہو قاسم بھائی کو۔ افضل اعمال الصلاۃ علیک وسقی الماء وحب علی ابن ابی طالب، اور علی ابن ابی طالب کی محبت، یہ افضل اعمال ہے، افضل اعمال ہے۔ یہ قبر میں ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ اور سنیے اور چیزیں کون کون سی قبر مومن کے ساتھ، موت کے حوالے سے منڈلی سے، اس لیے میں موت اور علی اور محبت کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں۔ اور سنیے موت کے ساتھ ساتھ اور کون کون چیزیں اس کے ساتھ داخل ہوتی ہیں۔ یہ روایت پانچویں امام سے ہے، بحر الانوار کے اندر فرماتے ہیں پانچویں امام کہ اذا مات العبد المؤمن دخل معه فی قبرہ ستۃ صور، کہ جب کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی قبر میں 6 تصویریں داخل ہوتی ہیں، 6 تصویریں۔ فتقف صورۃ عن یمینہ وصورۃ عن یسارہ وصورۃ بین یدیہ وصورۃ عن خلفہ وصورۃ فوق یدیہ وفیہن صورۃ احسنہن وجہا وَأَنْزَفُهُنَّ رِيحًا وَأَطْيَبُهُنَّ رِيحًا وَأَنْزَفُهُنَّ وَجْهًا وَأَبْهَاهُنَّ هَيْبَةً۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، اور جتنے بھی صیغے استعمال ہوئے ہیں اس میں تفضیل کے، اور اس میں تفضیل مقابلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ ان 6 تصویروں میں جو چھٹی تصویر ہوتی ہے أَنْزَفُهُنَّ وَجْهًا، ان تمام تصویروں میں سب سے زیادہ صاف و شفاف ہوتی ہے۔ وَأَطْيَبُهُنَّ رِيحًا، اور جو خوشبو چھٹی تصویر سے آتی ہے کسی تصویر سے بھی نہیں آتی ہے۔ وَأَبْهَاهُنَّ هَيْبَةً، جو حیبت اس چھٹی تصویر میں ہوتی ہے کسی تصویر میں نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک تصویر مومن کے دائیں جانب کھڑی ہو جاتی ہے، ایک بائیں جانب کھڑی ہو جاتی ہے، ایک آگے کی طرف، ایک پیچھے کی طرف، ایک اس کے سامنے۔ اور جو تصویر سب سے حسین ہوتی ہے فَتَقِفُ فَوْقَ رَأْسِهِ، اس کے سر پہ کھڑی ہو جاتی ہے، فوق رأسہ، اس کے سر پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ تصویر جو سر پہ ہوتی ہے وہ ان 5 تصویروں سے پوچھتی ہے کہ من انتے، آپ لوگ کون ہیں؟ تو ابھی 5 تصویریں اپنا تعارف کراتی ہیں۔ تو پہلی تصویر بولنا شروع کرتی ہے انا الصلاۃ، میں مومن کی نماز ہوں۔ ایک تصویر کہتی ہے انا الزکات، میں مومن کی زکات ہوں، یہ جو زکات نکالتا تھا میں اس کے ساتھ اس کی قبر میں آئی ہوں۔
انا الزکات، دوسری کہتی انا الحج، میں حج ہوں، چوتھی تصویر کہتی تھی انا العمرہ، میں عمرہ ہوں، پانچویں تصویر کہتی انا بر من واصلت من اخوانک، کہ یہ تم جو نیکی کیا کرتے تھے، صلہ رحمی کیا کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے، وہ نیکی جو تم کو لوگ نیچا سمجھتے تھے کہ یہ ہر سے ملتا جلتا ہے، لوگ اس کے ساتھ برا کرتے ہیں تو اچھے سے پیش آتا ہے، لوگ تجھے برا سمجھتے تھے، دیکھ تیرے ساتھ قبر میں نیکی بن کے تیرے ساتھ آئی ہے۔ انا بر من واصلت من اخوانک، کہ جو تو اپنے اخوان، اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، اچھا برتاؤ کیا کرتا تھا، اچھا رویہ اختیار کیا کرتا تھا، اچھے اخلاق سے ملا کرتا تھا، خندہ پیشانی سے ملا کرتا تھا، یہ نیکی تیرے ساتھ ساتھ آئی ہے۔ تو اب جب پانچوں تصویروں نے اپنا تعارف کرا دیا تو ایک مرتبہ پانچوں تصویریں کہتی ہیں یہ تو بتاؤ کہ تم جو چھٹی تصویر ہو، تم مومن کے سر پر ہو، تم ہم سے زیادہ خوبصورت ہو، ہم سے زیادہ نظیف ہو، ہم سے زیادہ تم میں خوشبو آ رہی ہے، تم کون ہو؟ تو توجہ چاہتا ہوں، میں ترجمہ نہیں کروں گا، تم کون ہو؟ تو وہ چھٹی تصویر بے ساختہ کہتی ہے انا الولایت لآل محمد، میں آل محمد کی ولایت ہوں۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انا الولایت لآل محمد، میں آل محمد کی ولایت ہوں، جو اس کے ساتھ ساتھ ہوں تو سب کچھ ساتھ ساتھ جائے گا، آل محمد کی ولایت بھی ساتھ ساتھ جائے گی۔ حب علی ابن طالب افضل عبادت ہے جعفر اور حمزہ کے نزدیک، قبر میں بھی ولایت محمد و آل محمد ساتھ دے گی۔ عزیزان گرامی، پھر اس چھٹی تصویر نے ایک جملہ کہا فجزاک اللہ عنی خیرہ، علماء کرام تشریف فرما ہے، ان تجاوز کے لیے استعمال ہوتا ہے، تجاوز کے لیے استعمال ہوتا ہے، فجزاک اللہ عنی خیرہ، کہ پانچوں تصویریں اللہ تم کو میرے صدقے میں جزائے خیر دے، یعنی اس نے بتا دیا نماز کو حیات علی کے صدقے میں، روزے کو حیات علی کے صدقے میں، حج کو حیات علی کے صدقے میں، ساری عبادتوں کو حیات علی کے صدقے میں۔ فجزاک اللہ عنی خیرہ، تم کو ہمارے صدقے میں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے صدقے میں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بیان الانوار میں روایت ہے پانچویں امام سے۔ انا الولایت لآل محمد، میں آل محمد کی ولایت ہوں۔ بس آخری بات اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ انا الولایت لآل محمد، میں آل محمد کی ولایت ہوں۔ دیکھیے آل محمد کا لفظ جب آ گیا ہے اس روایت میں تو ذرا یہ تو بتائیے کہ آل محمد سے مراد کون ہے؟ اختلافات آپ پڑھتے رہتے علم کلام میں، عقائد میں، کہ بعض جو متعصب علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ علی آل محمد میں شامل نہیں ہے، یعنی جو ہم درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ درود محمد پر ہے اور فاطمہ کے اوپر ہے، علی آل محمد میں نہیں ہے تو علی پہ درود نہیں ہے۔ لیکن جو منصف علماء ہیں ان کے اور ہمارے علماء، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آل محمد میں جیسے فاطمہ شامل ہے ویسے علی بھی شامل ہے، درود محمد پہ بھی ہے، فاطمہ پہ بھی ہے، علی پہ بھی ہے۔ اور میں اس جملے کو بے ساختہ کہوں گا، برجستہ کہوں گا، آل محمد کی ابرز ترین مصداق فاطمہ ہے، یہ نہیں کہوں گا افضل ترین، افضل تو علی ہیں، ابرز ترین مصداق فاطمہ ہیں آل محمد کی۔ تو اگر میں آل محمد کا ترجمہ فاطمہ سے کروں تو اشکال نہ کیجئے گا کہ میں نے آل محمد کا ترجمہ فاطمہ سے کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ آل محمد کی ولایت ساتھ ساتھ جائے گی۔ اب جملہ سنیے گا عزیزان گرامی، چھٹے امام کی روایت ہے بحار الانوار میں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ما خلق اللہ شیئا انجسا من الکلب، اللہ نے کتے سے زیادہ نجس کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ دیکھیے نقرہ سیاق نفی میں واقع ہے، اور جب نقرہ سیاق نفی میں واقع ہو تو عموم پہ دلالت کرتا ہے۔ ما خلق اللہ شیئا انجسا من الکلب، اللہ نے کسی بھی شے کو
کتے سے زیادہ نجس پیدا نہیں کیا. یعنی کیا مطلب یہ ہے اگر یہ میرے اندر نجس ہو جائے میں پانی سے اس کو دھو لوں یہ پاک ہو جائے گی, یہ پاک ہو جائے گی, طاہر ہو جائے گی, مطہر ہو جائے گی. لیکن میں کسی کتے قمی بھائی میں کسی نجس جانور کو کتے کو اگر سمندر میں بھی نہلا دوں 100 دفعہ بھی کتا پاک نہیں ہوگا, بلکہ جیسے جیسے تر ہوتا جائے گا خود بھی نجس ہوگا, ہمیں بھی نجس کر دے گا, اتنا نجس ہے. اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ما خلق اللہ شیئا انجسا من الکلب, کہ اللہ نے کتے سے زیادہ نجس کسی بھی شے کو پیدا نہیں کیا. لیکن سننا ولیکن الناسب لآل محمد شر منہ, لیکن فاطمہ کا دشمن کتے سے بھی زیادہ نجس ہے. ولیکن الناسب لآل محمد, آل محمد یعنی فاطمہ کا دشمن شر منہ, کتے سے بھی زیادہ برا ہے, کتے سے بھی زیادہ برا ہے. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے ان کی پیشانی کو بوسے دو گلے لگ جاؤ, ان کی پیشانی کو بوسے دو گلے لگ جاؤ. سن کے نام علی جو شاد ہوا کرتے ہیں, اور علی اطہار کے دشمن سے کرو یوں پرہیز جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں. حیدری حیدری بلند خاندان زہرا پہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. ما خلق اللہ شیئا انجسا من الکلب ولیکن الناسب لآل محمد شر منہ. اللہ نے کسی بھی شے کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ آل محمد یعنی فاطمہ کا دشمن شر منہ, اس سے بھی زیادہ برا ہے, اس سے بھی زیادہ برا ہے. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا, چند جملے مصائب کے اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. عزیزانو, بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت عین ایمان ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ روایت کہتی ہے کہ بی بی کا کتنا گہرا تعلق ہے زائر امام حسین علیہ السلام سے. واللہ ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ جب کوئی زائر کربلا جاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے, حج کا ثواب ملتا ہے, یہ ملتا ہے, وہ ملتا ہے, حاجتیں پوری ہوتی ہیں. شقی ہوتا ہے تو سعید ہو جاتا ہے, اس کا نصیب اچھا نہیں ہوتا ہے تو نصیب اچھا ہو جاتا ہے. سب کچھ روایت میں ہے. وہیں پہ ایک یہ چیز بھی میں نے روایت میں پڑھی کہ ان فاطمہ بنت محمد تحضر قبر زوار الحسین فتستغفر لہو, کہ بی بی زائر امام حسین کی قبر میں خود حاضر ہوتی ہیں, فتستغفر لہم, اور اس کے لیے طلب مغفرت کرتی ہیں کہ پروردگار یہ میرے حسین کا زائر ہے, یہ گنہگار ہے, اس نے بڑی خطائیں کی ہیں, لیکن میں فاطمہ کہتی ہوں تو اسے معاف کر دے. یقیناً جب بی بی دعا کریں, طلب مغفرت کریں تو اللہ ہمیشہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے, کبھی رد نہیں کرتا. کل جمعرات ہے, آپ لوگ کربلا جاتے ہیں. عزادارو, آج کتنا آسان ہے کہ شار مدینہ شار رسول سے گاڑی پکڑا کربلا چلے گئے, یا انڈیا سے پاکستان سے لوگ آئیں, پاسپورٹ لیا, ویزا لیا اور چلے آئیں. ذرا اس زمانے کو یاد کرے کہ جب دشمنوں کا زمانہ تھا, قبر حسین کا کوئی مجاور نہیں تھا, جب لوگ دور دراز سے آتے تھے قبر حسین کی زیارت کرنے کے لیے. ایک ظالم بادشاہ جس کا نام متوکل تھا, اس نے ایک مرتبہ قید و شرط لگا دی کہ اگر کوئی قبر حسین کی زیارت کرنے کو جائے گا تو اسے اپنے ایک قربانی اس کو دینی پڑے گی اگر کوئی قبر حسین کی زیارت کرنے کو جائے گا. تو روایت کہتی ہے کہ اس زمانے میں ایک بوڑھی عورت تھی, اس کا ایک جوان بچہ تھا. ایک بوڑھی عورت تھی, اس کا ایک جوان بچہ تھا. ماں کو بڑا ارمان تھا کہ میں کربلا کی زیارت کرنے کو جاؤں, لیکن جب اس نے یہ سن لیا کہ کوئی بھی کربلا جائے گا اس کو ایک قربانی دینی پڑے گی, تو ایک مرتبہ گھر میں بیٹھی تھی, شوق زیارت سے جو ایک آواز نکلی, کہتی ہے
ہے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، اے حسین تجھ پہ اللہ کا درود و سلام ہو۔ بیٹے نے جیسے ہی اس کے جملے کو سنا کہتا ہے اماں کیوں اتنا تڑپ کے حسین کو یاد کری؟ کہا بیٹا کربلا کی زیارت کا دل چاہتا ہے، لیکن اس نے ظالم نے کہا ہے اگر کوئی کربلا جائے گا اسے ایک قربانی دینی پڑے گی، تو کہتا ہے اماں مجھے قربان کر دے، چلی جا حسین کی زیارت کرنے کے لیے۔ کہا بیٹا میں کس کے سہارے جیوں گی اگر تجھے شہید کروا دوں گی؟ تو کہتی ہے بیٹا جس کے سہارے ام لیلا زندہ رہی میں بھی اسی کے سہارے زندہ رہ لوں گی۔ عزادارو جیسے اس جملے کو بیٹے نے سنا، بیٹا آگے آگے ماں پیچھے پیچھے، ظالم نے جیسے ہی دیکھا تو ظالم نے سوچا کہ لگتا ہے بیٹا زیارت پہ جائے گا ماں قربان ہوگی، کیونکہ بیٹا تو ابھی جوان ہے اسے اور زندگی جینا ہے، ماں تو زندگی جی چکی ہے بوڑھی ہو چکی ہے۔ لیکن تاریخ نے دیکھا کہ بیٹا کہتا ہے مجھے قربان کر دو میری ماں زیارت کو جائے گی۔ جیسی متوکل نے اس جملے کو سنا تو کہتا ہے اس کی ماں سے کہہ دے تیرے امتحان کو اور سخت کر دیا جائے گا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تیری آغوش میں تیرے بچے کو شہید کر دیا جائے گا۔ عزادارو ماں اس پر بھی راضی ہو گئی، بیٹا بھی راضی ہو گیا۔ جب اس کی آغوش میں اس کے بچے کو ذبح کیا گیا تو ایک مرتبہ بچے کے لاشے سے مخاطب ہو کر کے کہتی ہے پہلے میں فاطمہ کے بیٹے حسین پہ رونے جاؤں گی پھر تجھ پہ آ کر کے روؤں گی۔ یہ کہنے کے بعد قبر حسین پہ آئی، آنے کے بعد قبر حسین کے روزے کی زیارت کی، گریہ کیا۔ اب جو واپس آتی اپنے بیٹے کے جنازے پہ رونے کے لیے کیا دیکھتی ہے؟ ایک نقاب پوش بی بی اس کے بچے کے لاشے پر ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا کہہ کے ماتم کر رہی تھی۔ وہ ضعیفہ آگے بڑھی اور کہتی ہے اے خاتون لگتا ہے کہ تیرا جوان بیٹا بھی شہید ہوا ہے، لیکن بی بی یہ میرے بیٹے کا جنازہ ہے، تیرے بیٹے کا جنازہ نہیں ہے۔ وہ نقاب پوش بی بی کہتی ہے تو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا میں کربلا سے آ رہی ہوں۔ کہا تو نے انصاف نہیں کیا، ارے تم میرے بیٹے پہ رونے گئی تھی، میں تیرے بیٹے پہ رونے آ گئی۔ میں حسین کی ماں فاطمہ تیرے بیٹے کے جنازے پہ رونے آئی ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا